حضور میں یہیں سے بات ہم اسباب کی جانب تو بڑھ چکے ہیں، اسباب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حل کی جانب میں بعد میں آؤں گا۔ سن 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، پھر سن 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا جو تھا وہ آغاز ہوا، کئی کئی سال تک یہ جنگیں چلیں، اور اس سارے معاملے میں جو عالم کفر تھا وہ برسر پیکار تھا، اور کوئی بھی اسلامی قوت جو تھی وہ اس میں شامل نہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں برداشت عدم برداشت کا ماحول پایا جاتا ہے۔ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ کہیں یہ عالمی ایجنڈا تو نہیں کہ مسلمانوں کو کمزور سے کمزور تر کیا جائے، اور ہمارے جو زعماء ہیں اس وقت کے وہ دانستہ اور غیر دانستہ ان کی سازشوں کا شکار ہیں؟ کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے، ہمارے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، امت مسلمہ ہمیشہ سے اغیار کے ہاتھوں اپنے لیڈرز کی وجہ سے استعمال ہوئی ہے۔ ہمارے جو قائدین رہے ہیں، میں زیادہ پیچھے نہیں جا رہا، اپنے اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، جس وقت پاکستان نے امریکہ کی ماں پر افغان جہاد کا اعلان کیا، تو آپ کو وہ وقت یاد ہونا چاہیے۔ میں تو چونکہ ہم اس دور میں بچے تھے یا ہم تھے ہی نہیں، تو ہمیں بزرگ بتاتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کی طرف سے چینلز پر اور ریڈیو پر جو چینلز تھے ان پر باقاعدہ جہاد کی آیات جو ہیں وہ تلاوت کی جاتی تھی۔ تو جس وقت انہوں نے ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا، تو وہ قرآن مجید کی جہاد کی آیات جو ہیں وہ پڑھ کر ہمیں ہی سنا کے ہمیں تھپکیاں دے کر کے تو افغان جہاد میں اتار رہے تھے، مفادات ان کے تھے۔ پھر اسی طرح جس وقت یہ جہاد والا جن جو انہوں نے خود پالا وہ بے قابو ہو گیا، تو پھر وہ کہنے لگے نہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ ان کے ایما پر ہمارے جو علماء تھے وہ بھی اب جہاد کے تصور کو اس قدر مسخ کر دیا گیا کہ پچھلے دنوں دہلی کے اندر جو بلوے ہوئے ان میں حالات یہ تھے کہ مسلم جو خاندان تھے ان کے گھروں میں جس وقت ہندو آ کر کے حملے کرتے تو وہ اپنی ماؤں بہنوں کی عزت سامنے لٹتے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ ری ایکٹ نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کے ذہنوں سے جہاد کا تصور محو کر دیا گیا تھا۔ تو یہ حالات کا شکار ہم جب بھی ہوئے ہیں، ہم نے اسلام کی روح کو جب بھی چھوڑا ہے۔ دیکھیے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام دبنے کا اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلام دبتا نہیں ہے۔ اسلام کا جو مزاج ہے وہ دبنا نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کی طریق۔ علامہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہر قوم کے لیے رہنمائی موجود ہے، لیکن جس قوم کی سرشت میں غلامی ہے، قرآن کے اندر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید ہر قوم کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن قرآن مجید کی شرط یہ ہے کہ سر اٹھا کے چلو، تمہاری اپنی ایک سلطنت ہو، اپنی ریاست ہو، اپنی معیشت ہو، تمہارے اپنے اصول ہوں، تم کسی کی ڈکٹیشن لے کر کے نہ چلو، تم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح روم اور ساری دنیا کی سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے ہو، تم کربلا کے میدان میں بھی ہو تو تم 72 بھی ہو لیکن تمہارا سر نہ جھکا ہوا۔ وہ ہے نا کہ سجدے میں سر جھکا ہوا ہے، نیزے پہ سر بلند، اقرار بھی کمال ہے، انکار بھی کمال۔ تو یہ بات ہے کہ جب آپ باطل کے سامنے ہوں تو پھر آپ چاہے 72 ہی کیوں نہ ہو، 313 ہی کیوں نہ ہو، پھر آپ نے سر نہیں جھکانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سارا کنبہ بھی کٹ جائے، آپ نے سر۔ اب یہ اسلام کی ہم روح کو بھول گئے، جہاد کو بھول گئے۔ تو جہاد تو بنیادی طور پر یہی ہے نا کہ اپنے حقوق کے لیے لڑو، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے لڑو۔ تو ہم نے جس وقت اپنی تمام تر پالیسیز ہی مغرب کے گودی میں ڈال دیں کہ اب ہمارے ساری تقدیر تمہارے ہاتھوں میں، تو پھر اس کا نتیجہ لا محالہ یہی نکلنا تھا کہ آج ہمارے ہاں کوئی بھی فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا۔ حضور ارشاد فرمائیے گا، اب ہم ان مسائل کے حل کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی نظر میں امت مسلمہ کے جو زبوں حالی کا اس وقت شکار ہے، ان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ کون سے معاملات ہیں جو اپنائے جائیں تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ سے حاصل کر لے؟ اس معاملے میں شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کے شعر کا سہارا لوں گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ بس یہ ہمارے ہاں جو قومیت کا کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے رہنے والے پاکستانی ہیں، ایران کے رہنے والے ایرانی ہیں، ترکی کے رہنے والے ترک ہیں، عراق کے رہنے والے عراقی ہیں، یا عربی اجمی
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبے میں یہ سارے تفرقات، یہ تفریقات جو تھیں، یہ ختم فرما دی تھی سبحان اللہ، کہ تم میں سے کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تم مسلمان ہو تو تمہارا رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد سبحان پر ہے۔ اللہ، سبحان اگر مسلم امہ اور مسلم امہ کے زعماء اور قائدین اور لیڈرز اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمیں حصے بکھرے کر کے مارنا ہمارے دشمن کی عادت ہے، باطل کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے مارتا ہے۔ اب دیکھیے، جب بھی ہم ٹکڑوں کا شکار ہوئے تو مغرب نے، مسلم امہ سے یا ہمارے دشمن نے ایک بہت بڑا فائدہ لیا۔ تو آپ تاریخ کے جس بھی حصے میں چلے جائیں، جس بھی صدی میں چلے جائیں، جب بھی مسلمان آپس میں لڑے ہیں، لڑائی بھی جو ہے وہ دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے ہوئی، اور اس لڑائی کے نتائج بھی ہمیشہ دشمن کے حق میں گئے۔ بے شک، تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ قومیت کی بنیاد، علامہ نے فرمایا تھا کہ ایک عالم کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو قومیت کی بنیاد ہے وہ خطے کی انحصار کرتی ہے۔ اگر پاکستان بن گیا تو پاکستانی علیحدہ قوم ہے، یا کسی بھی دوسرے ملک کے جو لوگ ہیں وہ علیحدہ قوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، اینچے بے خبر ز مقام محمد عربی است۔ کہ جو بندہ یہ کہے کہ قوم جو ہے وہ ملک کی بنیاد پر بنتی ہے، فرماتے ہیں وہ رسول پاک کے مقام سے نا آشنا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جو اتنی زیادہ تبلیغ کی محنت ہے، اس کا مرکزی نقطہ تو ہے ہی یہ ہے کہ رسول پاک ہمیں ایک مسلم قوم بنا کے گئے تھے۔ آج ہم سب کچھ ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، ہم کیا ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں۔ آج ہم، علامہ نے بھی فرمایا تھا کہ قومیت کی یہ جو بت ہیں، آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ اس شعر کا مفہوم ہے کہ قوم، یہ عصر حاضر کے جو بت ہیں ان میں سب سے بڑا بت یہ وطن ہے، کہ تم وطن کو بت بنا کر کے پوج رہے ہو، اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، اور فلسطین کے اندر وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کشمیر کے اندر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تو تم تو اس کو بت ہے یہ تمہارے لیے، کہ جو بت تمہیں مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کرنے دے رہا۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو ہمارے فاؤنڈرز تھے، ان کا نظریہ یہی تھا کہ اگر ہم پاکستان بنا تو ہم باقی دنیا میں بسنے والے تمام اسلامی ممالک کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے سب کچھ کریں گے۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی یہودی پیدا ہوتا ہے تو قانون کے مطابق وہ اسرائیل کا پیدائشی طور پر شہری ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، وہ آج بھی اس بات پر قائم ہے۔ لیکن مسلم امہ جس کا بنیادی سبق یہ ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، وہ اس سبق کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اور آج بنیادی تنزلی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے اس ملک کے اندر بسنے والے جو لیڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس نظریے کو کسی طرح کل کریں کہ قوم جو ہے وہ مذہب سے بنتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغی زندگی ہے اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھے تو آپ خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھیں، زندگی کی، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام خطبات کو پڑھیں، کہیں آپ نے عرب قوم کو مخاطب نہیں فرمایا، کسی جگہ پر آپ نے احکام کے ابلاغ کے وقت آپ نے کسی ایک قوم کو مخاطب نہیں فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جہانوں کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ صرف عرب جزیرے کے لیے رسول بن کے آئے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام ایک پاکستان میں بسنے والے مسلمان کے لیے بھی اتنے ہی رسول ہیں جتنے ایک عرب میں رہنے والے کے لیے رسول ہیں۔ اسلام اسی طرح رہنمائی ایک پاکستانی کی، ایک انڈین کی، ایک ترکی کی، ہر قوم کے ہر فرد کی اسی طرح رہنمائی کرتا ہے جس طرح رسول پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھنے والے افراد کی آپ نے رہنمائی فرمائی تھی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس نظریے کو سمجھنا چاہیے کہ قومیت کی بنیاد مذہب ہے۔ رسول پاک علیہ السلام ہمیں امت بنا کر گئے۔ اگر ہم اس نظریے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس بنیاد پر ہم اقوام عالم کے سامنے اٹھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے ترقی کا راستہ ہوگا۔ اور آخری بات یہ کہ حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کی خوشخبری دے کر کے گئے ہیں۔ آپ نے یہ بات فرمائی ہوئی ہے کہ جس وقت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا نزول ہوگا، آپ تشریف فرما ہوں گے، تو یہ سارے فرقے ختم ہو جائیں گے اور مسلمان ایک امت بن جائیں گے۔ اور آپ نے تو یہاں تک فرمایا
کہ یہ جو فقہ ہے نا، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ جعفری، یہ بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اجتہاد کی یا قیاس کی یا ان معاملات کی ضرورت تب پڑتی ہے جب براہ راست رہنمائی موجود نہ ہو۔ امام مہدی علیہ السلام رسول پاک علیہ السلام سے براہ راست اسلام کے معاملے میں رہنمائی لے رہے ہوں گے، تو اس وقت تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تو ساری امت جو ہے امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے اسی شریعت پر عمل کرے گی جو شریعت رسول پاک علیہ السلام ہمیں دے کے گئے تھے۔ تو اس معاملے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ایسا یہ بات نہیں ہے کہ یہ بات قابل جو ہے وہ عمل نہیں ہے، ایسا ہے، لیکن جب امام آئیں گے تو آئیں گے، ہمیں امام کے ظہور کی تیاری کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے تیاری میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ امت مسلمہ کو آپس میں جوڑا جائے، بے شک، اس لیے کہ امام جب آئیں گے تو ساری امت مسلمہ ایک ہی جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ واہ حضور، آخر پر ایک میسج اور پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے اپنے سننے والوں کو؟ میں اپنے سامعین کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں سود حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بات بھی منع فرمائی ہے صراحتاً کہ تفرقے میں نہ پڑو، اور وہ علماء سو، وہ اسکالرز جو امت مسلمہ کو آپس میں لڑاتے ہیں، ان کی باتوں پر کان نہ دھرا جائے، نہ ہی وہ اس قابل ہیں کہ ان کی باتوں پر کان دھرا جائے۔ آپ اپنے ذہنوں کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کریں، اور بینگ اے مسلم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول پاک علیہ السلام ہمیں کسی ہمیں فرقہ بنا کے نہیں گئے، ہمیں امت بنا کے گئے۔ اگر ہم رسول پاک علیہ السلام کے امتی بن جائیں تو یہ ہم سب کی انفرادی سطح پر بھی اس میں بھلائی ہے، اور اجتماعی سطح پر بھی، قومی سطح پر بھی، اور عالمی سطح پر بھی ہم سب کے لیے بھلائی کا یہی راستہ ہے اور نجات کا یہی راستہ ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ محترم ناظرین، علامہ میثم احمد ارشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ امت مسلمہ کی ذبح حالی کے جو مسائل تھے ان پر بھی بات کی گئی، اور اس کے علاوہ ان مسائل کے حل کی جانب بھی آپ نے سیر حاصل گفتگو کی اور روشنی ڈالی۔ ناظرین، علامہ کے ایک شعر پر بات ختم کرتا ہوں، کیا لمبی تمہید باندھی جائے۔ اقبال نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کے کاشغر۔ یہی میسج اور یہی پیغام ہے۔ اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔